اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بارہ ہو، نال شفاعت سرور عالم شدسیں عالم سارا ہو۔ حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو۔ میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ بندہ پروردگارم بزرگوں تو بیٹھ جاؤ، پیسے کا کام نہیں کرنا۔ بہت شکریہ۔ کوئی ساتھی پیسے لے کے نہ اٹھے، آپ بات توجہ سے سماعت فرمائیں، آپ کا شکریہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ نہایت ہی واجب القدر، لائق صد تعظیم، ادب، احترام، حضرات سادات کرام، واجب القدر نعت خوانان، احباب، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے در اقدس اور دربار گوہر بار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد، میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ نچیز اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ چند لمحات سادات کرام کی موجودگی میں، حضور کی آل کی موجودگی میں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء کرام کی نسبت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج جن کی نسبت سے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں،
پیر سید مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب سعید کی نسبت اور آپ کے ذکر پاک اور ذکر خیر کی نسبت سے اس محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، آپ احباب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج کوئی چیز جس کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، اگر وہ اس کو جانتا ہے اور اس کے اندر جو کچھ سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ڈال دیا گیا، رکھ دیا گیا، وہ اسے سامنے لے کے پوری دنیا کا ایک ہی مقام پہ بیٹھے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ آج سے 30 سال قبل اہل اللہ، اولیاء اللہ، اللہ والوں سے متعلق کچھ چیزیں اشکالات کے طور پر یا احتمالات کے طور پر دل و دماغ میں ڈالی جاتی تھیں اور ذہنوں کو منتشر کیا جاتا تھا۔ آج اگر آدمی سائنسی ترقی کو سمجھ سکتا ہے تو اس سے آدمی اللہ والوں کی معیت کے فیض اور فیضان کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا نظریہ یہ سائنسی ایجادات کی بنیاد پر نہیں یا سائنس کی ترقی کی بنیاد پر نہیں یا تجربات اور مشاہدات جو سائنسی ترقی کے نتیجے میں ہیں ان کی بنیادوں پر نہیں۔ ہمارا عقیدہ اگر کسی چیز سے مستحکم، مضبوط اور استقامت کے ساتھ موجود ہے تو اللہ کی پاک کتاب کے ذریعے سے موجود ہے۔ اگر ہمارا نظریہ مستحکم ہے، پختہ ہے، قوی ہے، مضبوط ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مقدس، بابرکت، پر نور سنت مبارکہ اور طریق عمل سے مضبوط ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے یا اس کے حوالہ کے لیے یا اس کے ایویڈنس کے لیے کسی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی طرف ثبوت کے طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے، ہمارے پاس یا اللہ کی پاک کتاب ہے یا مصطفیٰ کریم کی مقدس سنت مبارکہ ہے۔ یہ وہ طریق عمل ہے، یہ وہ اساس ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کسی طور پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور واضح رہے اہل اللہ کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی قربت، ان کی سنگت، ان کی صحبت، اس کو اللہ کے پاک قرآن نے ثبت کیا۔
آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ نے اسے ثابت کیا، اور اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے حقائق، اس کے نتائج قرآن سے بھی ثابت ہیں، مصطفیٰ کی سنت سے بھی ثابت ہیں، اور اولیاء کاملین کی کرامات سے بھی ثابت ہیں۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے، جہاں پر ذہنوں کے اندر تشکیک پیدا کی جاتی ہے، شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اس بارے میں واضح کر دوں، جس انسان کے اپنے قلب کے اوپر، دل کے اوپر کوئی زنگ ہو، زنگار ہو، کجی ہو، نفاق ہو، پردہ ہو، اور جس کا دل پتھر بن چکا ہو، اس کے لیے میں نہیں کہتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کسی بھی مرد کامل پر تان یہ اہل ایمان کا شعار نہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں، یہ ایماندار کا شیوا نہیں۔ آغاز سے انتہا تک چلے جائیں، جب بھی کسی مرد کامل پہ کسی نے تان کیا تو یا شیطان نے کیا یا شیطان کے کسی پیروکار نے کیا۔ اس کی وجہ، جب تخلیق آدم ہونے جا رہی تھی اور اس کی تکمیل ہوئی، اور تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ایک جس نے اللہ کے کامل بندے کی اس فضیلت کا، اس منصب کا، اس مرتبے کا انکار کیا، تو وہ فقط اس وقت ابلیس تھا۔ اللہ نے پوچھا ما مانا آقا، تجھے کس چیز نے روک کے رکھا؟ اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو جو مٹی سے بنا ہے وہ حقیر ہے، جو آگ سے بنا ہے وہ افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم لعنتی الی یوم الدین، فرمایا جا، نکل جا، میری بارگاہ میں اب رہنے کے قابل نہیں، تو قیامت تک دھتکار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ تو نے میری عبادت کی، اس لیے کہ چپے چپے پہ مجھے سجدہ کیا نہیں، اس لیے کہ تو نے میرے بندے کی فضیلت، اس کے شرف، اس کے مقام اور مرتبے کا انکار کیا۔ فرمایا فخرج، مجھے تو چپے چپے پہ عبادت کرتا ہے، اور جس کے لیے سجدے کا میں انتخاب کرتا ہوں اس کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا جا، تجھے اب میری بارگاہ میں رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جا، قیامت تک تو لعنتی ہو گیا ہے، اس لیے کہ جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے اس کا تو نے انکار کیا، اب میری بارگاہ میں رہنے کے لیے تیری کوئی گنجائش نہیں۔ بات کو سنیے گا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آخری صورت میں اس کو واضح کر دیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
فرمایا صرف انکار کرنے والے کے لیے لازم نہیں کہ وہ آگ سے بنا ہو، لازم نہیں کہ وہ شیطان ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جو شیطان کے طریق پر چل کر دلوں میں وسوسے ڈال کر مستحکم ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرے. مگر اللہ نے وعدے کر دیا جو تمہیں اللہ کے محبوب بندوں سے دور کرے وہ انسان کے روپ میں ہو تب بھی شیطان ہے، اور اگر جن کے روپ میں ہو تب بھی شیطان ہے. اس کی پیروی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے. یہ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے. اور واضح رہے آپ کو ایک ترازو دے دوں، ایک میزان دے دوں جس پہ آپ جان سکیں، پہچان سکیں کہ رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے کا بنیادی رویہ اور کردار کیا ہوتا ہے. رحمان کے بندے وہ ہر حال میں رحمان کی بندگی کریں گے اور رحمان کے بندوں کی پیروی کریں گے. ان کا یہ شعار ہوگا، ان کا یہ طریق ہوگا. وہ کسی طور پر بھی کہیں پر بھی وسوسہ نہیں ڈالیں گے، توہم نہیں ڈالیں گے، خیال بد نہیں ڈالیں گے. ان کی زبان سے جب بھی سنو گے، جہاں اللہ کی بندگی کی بات سنو گے وہاں ذکر مصطفیٰ کی بات سنو گے. جہاں ذکر مصطفیٰ کی بات سنو گے وہاں مودت اہل بیت کی بات سنو گے. جہاں مودت اہل بیت کی بات سنو گے وہاں عظمت صحابہ کی بات سنو گے. جہاں عظمت صحابہ کی بات سنو گے وہی نسبت اولیاء کی بات سنو گے. یہ اللہ کے پاک باز بندوں کی علامت ہے. اور آپ کو ایک واضح طور پر پیمانہ دے دوں اللہ کے بندوں کا کہ اللہ کے بندوں کی تعریف، ان کا تعارف، ان کی پہچان کیا ہے. وہ ہر حال میں رب کو راضی کریں گے اور رب سے جو جو تعلق رکھتا ہے اور رشتہ ناتا رکھتا ہے اور رب سے نسبت رکھتا ہے وہ کسی طور پہ ان کی تحقیر نہیں کریں گے، ان پہ تان نہیں کریں گے، ان پہ تنقید نہیں کریں گے، ان پہ تشریح نہیں کریں گے. وہ ہر حال میں جہاں رب کو راضی کریں گے وہاں پر جو جو رب سے منسلک ہے اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ رب کے بندوں کی علامت ہے. زمین پہ چلیں گے تو وقار کی چال چلیں گے، متانت کی چال چلیں گے. زبان کھولیں گے تو ادب پھوٹے گا، زبان کھولیں گے تو عاجزی پھوٹے گی، زبان کھولیں گے تو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، زبان کھولیں گے تو آداب اور اخلاقیات کا درس دیں گے. عباد الرحمن، اللہ نے فرمایا تمہیں رب کے بندوں کی پہچان نہ دے دوں. اے بار الہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا. رب کے بندوں کی علامت یہ ہے جب انہیں چلتے دیکھو تو سر جھکا ہوگا، وقار کی چال چلیں گے، متانت کی چال چلیں گے، عاجزی کی چال چلیں گے، انکساری کی چال چلیں گے. ان کے وجود سے کبھی کبر نہیں پھوٹے گا، تکبر نہیں پھوٹے گا، وڈیائی نہیں پھوٹے گی، انا نہیں پھوٹے گی. جس کے وجود سے انا پھوٹے سمجھ جاؤ یہ شیطان کا کارندہ ہے، اور جس کے وجود سے ادب، عاجزی، انکساری پھوٹے سمجھ جاؤ یہ رحمان کا بندہ ہے، پروردگار کا بندہ ہے. اور یاد رہے صدائے نبی مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ 800 سال پہلے آپ نے مثنوی لکھی اور اس کی شرح لکھی گئی. فیضی صاحب نے لکھی، اویسی صاحب نے. اس کے اندر وہ حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا ایک پادری سے مکالمہ ہوا، اور پادری سے مکالمے کے دوران پادری نے ایک دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں جاتے ہوئے بندے کے اندر سے گزر جاتا ہوں اور بھانپ لیتا ہوں، جان لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے.
اس کے باطن کے احوال کیا ہیں، اس کے ظاہر کی کنڈیشن اور کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا میرے اندر سے چیک کر کے مجھے بتائیں اس وقت میری کیفیت، میری کنڈیشن کیسی ہے، میرے احوال کیا ہیں؟ اس نے حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طرف توجہ کی، کہا آپ بالکل کلیئر ہیں، مگر آپ کے دل کے اوپر مجھے ایک چھوٹا سا داغ اور دھبا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا وجود، آپ کا تن، آپ کا من پاکیزہ ہے، روشن ہے، منور ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے پادری، تو نے یہ مقام، یہ مرتبہ کہاں سے حاصل کیا؟ پادری کہتا ہے میں نے یہ مقام نفس کی مخالفت سے حاصل کیا، نفس کی مخالفت سے حاصل کیا، نفس کے خلاف چلنے سے حاصل کیا، نفس کے برعکس، اس کی خواہش کے برعکس، اس کی سوچ کے برعکس، اس کی چاہت کے برعکس چلنے سے میں نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ جس کو دیکھتا ہوں اس کے ظاہر و باطن کے تمام احوال کو جان لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آج تجھے نفس کی مخالفت کرنی پڑے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے تو پہلے ساری زندگی نفس کی مخالفت کی ہے، اگر آج کوئی نفس کے خلاف بات آ جائے تو میں اس کو اختیار کروں گا اور نفس کی مخالفت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا نفس کلمہ پڑھنے سے تجھے منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا بالکل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر خلاف نفس کرو اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بھی بھانپ چکا تھا، جان چکا تھا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب کلمہ پڑھانے والے تھے نظام الدین اولیاء۔ آپ نے توجہ کی، کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا اب میری طرف توجہ کر کے بتا کہ میرے دل پہ وہ داغ ہے کہ نہیں، میرے دل پہ وہ دھبا ہے کہ نہیں، میرے دل کے اوپر وہ زنگار ہے کہ نہیں۔ اس نے توجہ کی، کہا آپ ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی دھبا ہے۔ آپ نے فرمایا پادری وہ دھبا میرے دل پہ نہیں تھا، تیرے دل پہ تھا۔ جب تو نے کلمہ پڑھا وہ دھبا تل گیا، تو ظاہر میں بھی پاک ہو گیا، باطن میں بھی پاک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سنیے بات سنیے، صوفیاء تن سے بھی روشن ہوتے ہیں، من سے بھی روشن ہوتے ہیں۔ صوفی در حقیقت ہوتا بھی وہی ہے، صالح در حقیقت ہوتا بھی وہی ہے، پاک باز در حقیقت ہوتا بھی وہی ہے، اللہ والا در حقیقت ہوتا بھی وہی ہے، جس کا تن بھی پاک ہو، جس کا من بھی پاک ہو۔ اور یاد رہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 12 مقامات کے اوپر، کوئی ایک آدھا مقام نہیں، 12 مقامات کے اوپر اللہ نے اہل اللہ کی معیت کا حکم دیا، صالحین کی رفاقت کا حکم دیا، ان کی سنگت اور ان کی قربت کا حکم دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ قرآن کی روح سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑی توجہ طلب بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، متقی بنو، اہل تقوی بنو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی معیت، رفاقت اور صحبت اختیار کرو۔ انبیاء علیہ السلام، مرسلین، انبیاء، رسل،
جب وہ موجود ہیں تو پھر کسی صالح کی، کسی صدیق کی، کسی پاک باز کی، کسی اہل اللہ کی، کسی اولیاء اللہ کی، کسی اہل بیت سے نسبت رکھنے والے کی معیت اور رفاقت اور قربت کیوں ضروری ہے؟ بات توجہ سے سنیے گا، اسی آیت پاک میں تھوڑا سا غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب ایمان آ گیا تو پھر تقوی کی ضرورت کیا ہے؟ جب تقوی آ گیا تو پھر کسی پاک باز بندے کی صحبت، رفاقت اور معیت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں جب ہمارے سامنے کسی بھی بالغ کی میت آتی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے اسے اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، موت ایمان پہ مانگتے ہیں، اور قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب ایمان سے بڑے درجے کی اور کیا ضرورت ہے کہ ایمان کے بعد تقوی کی ڈیمانڈ کی ہے رب العزت نے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب ایمان مل گیا، تقوی مل گیا، پرہیزگاری مل گئی، متقی بن گیا، تو ان دو خزانوں اور دولتوں کے باوجود رب العزت فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی میت اختیار کرو۔ حکمت کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچو بچار کی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کا جواب بھی قرآن کریم سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اعراف میں ذکر کیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا شیطان فرنٹ سے بھی، بیک سے بھی، رائٹ سے بھی، لیفٹ سے بھی، چاروں طرف سے آ کے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، آیت کا ترجمہ کمپلیٹ بعد میں کروں گا۔ جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، کسی نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ انہو لکم عدو مبین، کھلا دشمن، واضح دشمن ہے، دشمن نظر نہیں آتا۔ دنیا کے اندر خدا نہ کرے کوئی کسی کا دشمن بن جائے، آدمی جانتا ہے فلاں دشمن ہے، جاننے کے بعد ٹو لگاتا ہے، سرچ کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، اس کے پاس ہتھیار کون سا ہے، میں اس سے بڑھ کر ہتھیار استعمال کروں، اس کے پاس اوزار کون سے ہیں، اس سے زیادہ مضبوط اور قوی اوزار استعمال کروں۔ وہ بھائی شیطان نظر ہی نہیں آتا، اور اس کے حملے کی نوعیت قرآن نے ذکر کی، چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، اور نظر بھی نہیں آتا۔ جو نظر نہیں آتا اس کا دفاع کیسے کرو گے؟ جو سامنے دکھتا ہے اس کا تو دفاع کیا جا سکتا ہے، جو سامنے بھی نہیں دکھتا، دائیں بائیں جانب بھی نہیں دکھتا، پیچھے سے آ کے حملہ کرنا چاہے نہیں دکھتا، اور قرآن نے بتایا چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے، اس کا دفاع کیسے کرو گے؟ قرآن نے فرمایا اگر نفس شیطان کا دفاع چاہتے ہو اور ان کے حملوں سے نجات چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریق ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صادقین شیطان کے حملے کی نوعیت، کیفیت، طریق، انداز اور اس کے گر اور ہنر اور ڈھنگ کو سمجھتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اللہ والوں کی، اہل اللہ کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، آقا پاک کی پناہ میں دے دو، وہ اس کے حملوں کو جانتے ہیں، وہ حملہ کرنا چاہے گا، یہ دفاع کر کے تمہارے ایمان کو بھی بچا لیں گے، تمہارے تقوی کو بھی محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر از خود تم اس سے نجات چاہو گے تو ممکن ہے تم شیطان کے ایک ہنر کو سمجھ سکو اور دوسرے گر کو نہ سمجھ سکو،
एक अंदाज को समझ सको और दूसरे तरीक को न समझ सको। और याद रहे, हम ये समझते हैं कि शैतान किसी को पकड़ के मस्जिद से निकाल देता है, उसके हमले का ये अंदाज नहीं, शैतान के हमले का ये तरीक नहीं कि किसी के बाजू से पकड़कर उसे मस्जिद से निकाल दे। वो कहेगा आ मस्जिद में आ, लेकिन करेगा क्या, उसका अंदाज क्या होगा। मुतअद्दिद रिवायात हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम, शैतान किसी के बाजू से पकड़कर उसे खाना काबा से, मस्जिद से, तिलावत से, जिक्र से, तस्बीह से नहीं रोकता, बल्कि शैतान के हमले का अंदाज ये है कि वो शैतान इंसान के दिल के ऊपर अपना शिकंजा जमा लेता है। पढ़ता नमाज है, कहता है सुबहानक अल्लाहुम्मा, और ख्याल दुकान का, कहता है वाबे हमदे का, व तबारक अस्मो का, और ख्याल कारोबार का, व तआला जद्दो का। ये तस्बीह पढ़ रहा होता है, तिलावत कर रहा होता है, और फिर अपनी उसके एहसासात और कल्बी तवज्जो शैतान किस जाने मोड़ देता है, कभी माल की तरफ, कभी जायदाद की तरफ, कभी बीवी की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी दौलत की तरफ, कभी सरमाए की तरफ खड़ा मस्जिद में होता है, और अपने बातिन की कैफियत में पूरा बाजार घूम फिर लेता है, और फिर जैसा आता है वैसे का वैसा चला जाता है। नमाज मेराज तक नहीं पहुंचती। नमाज को अगर दर्जा मेराज तक पहुंचाना है, नमाज से अगर समरात और हकायक और हकीकत को हासिल करना है, तो मेरे भाई तू आज खुद नहीं बच सकता। अगर बचना चाहता है तो किसी अहले फन, किसी अहले नजर, किसी अहले हकीकत, किसी मर्द कामिल, किसी मर्द खुदागा की मैयत और सोबत को इख्तियार कर। वो शैतान के हमलों से तुझे निजात दिलाने के लिए एक खास खजाना अता करेगा, और वो खजाना क्या है? इज़ा ज़कर अल्लाह खाना सा, वो तुझे अल्लाह का नाम दे के, अल्लाह का जिक्र करके शैतान से तेरी निजात दिलाएगा। फिर सजदा बाद में होगा, तुझे मेराज पहले नसीब हो जाएगी। यही वजह है आज अमल करते हैं, इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, जिक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, मगर उसका ज़ौक़ नहीं पाते, उसकी लज्जत नहीं पाते, उसकी मिठास और उसकी चाशनी को हासिल नहीं कर पाते। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? दागे सुजूद गर जमीन पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर कि जमीन पे निशान रहे। मुद्दत हुई सुनते हैं नगमे, न जाना अब तक के साज क्या है, जबी पे दागे सुजूद भी है, न जाना अब तक नमाज क्या है। नमाजें पढ़ते हैं मगर उसकी तासीर से मारूम है। यहां किसी मसलक की बात नहीं कर रहा कि किसी मसलक पे तान कर रहा हूं, ये ओवरऑल आज मुसलमान की कैफियत है। जिस किसी की मस्जिद में चले जाएं, हम मस्जिदों को भरा हुआ देखते हैं, अगरचे पहली कंडीशन से कम है, लेकिन उसके बावजूद उसके समरात कितने मिलते हैं। कितने लोग हैं इशा की नमाज पढ़ के बैठे हैं, लेकिन कोई दावे से कह सकता है मैंने मिराज हासिल की। मिराज क्यों नहीं मिली? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये कन्फर्म है कि नमाज मोमिन की मिराज है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। हम नमाज भी पढ़ते हैं और झूठ शौक से बोल लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं गीबत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं तोहमत भी लगाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और लोगों का हक भी मार लेते हैं। तो नमाज तो बेहयाई और बुराई से बचाती है। उधर नमाज में खड़े होकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किसका हक कहां कब और कैसे मारना है। तो भाई नमाज का काम था बेहयाई और बुराई से बचाना। हम पढ़ के भी न बच सके तो इसका मतलब है या नमाज नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो उस अंदाज में नहीं पढ़ी जिस तरीक पे मेरे परवरदिगार ने हमें हुक्म दिया था, रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया था। इसलिए हकायक को सुनना मुश्किल है। हक को सुनने के लिए हर किसी का जिगर और जिगरा काम नहीं करता, लेकिन ये बात दिलो दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर हम अमल से, इबादत से, जिक्र से, तस्बीह से
نتائج اور ثمرات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کی تربیت کے لیے کسی ایسے مرد کامل کو تلاش کریں جو ہمارے ظاہر کو اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ کی بندگی میں اس کے حکم کے مطابق کھڑے ہوں، اور ہمارے باطن کو اس لائق بنا دے اللہ کے ذکر سے کہ ہم سجدے میں بعد میں جائیں، پہلے ہمیں معراج نصیب ہو جائے۔ اس کا عملی طریق یہی ہے کہ ہم کسی مرد مومن کو تلاش کریں، کسی مرد کامل کو تلاش کریں۔ پیر رومی نے کہا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ رومی کہتے ہیں ایک پل کی اہل اللہ کی معیت، لیکن مرد کامل ہو، کوئی ایمان کا چور اور ایمان کا ڈاکو نہ ہو، مرد مومن ہو۔ اور مرد کامل کی علامت کیا ہے؟ وہ تن کو بھی پاک کرتا ہے اپنی صحبت میں بیٹھنے والے اور رفاقت میں آنے والوں کی، ان کے من کو بھی پاک کرتا ہے۔ جس طرح حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھائیو نائی کی ہویا جے نیتی ہوں، لوگاں دے بھی کھاون کیتے بج بج بڑے مسیتی ہوں، ارکاں گٹے مل مل دھوویں تے دلوں نہ گئی پلیتی ہوں، باجو مرشد کامل باہو جے نیتی مول نہ نیتی ہوں۔ اگر رہبر کامل نہیں ملا، اگر کوئی ماہر استاد نہیں ملا جو تن کے ساتھ من کی دنیا کو آباد کرنا جانتا ہو، تو فرمایا تو مسجد میں آئے اور جائے، تیرا آنا جانا برابر ہے، تجھے اس عمل سے جب تک نتیجہ میسر نہیں ہوتا تو اس حقیقت کو کیسے پا سکتا ہے؟ بلے شاہ صاحب بھی چپ نہ رہ سکے، کہا لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، ایویں بج بج وڑتا ہے مندر مسیتی، وہ کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں، ایویں روز نال شیطان دے لڑتا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ بلے شاہ یہ آسمانی اڑدیاں پھڑتا ہے، وہ جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا نہیں کہ جب رب کی بات ہو تو تیرا چہرہ اور تیرا ہاتھ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کیا تجھے یہ خبر نہیں کہ تیرا رب تیری شہرت سے بھی قریب رہتا ہے؟ کیا تجھے یہ علم نہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ؟ اللہ اعلان کرتا ہے اے میرے بندے تو اکیلا نہیں، تو جہاں کہیں ہے تیرا پروردگار تیرے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو جہاں کہیں ہوتا ہے تیرا پروردگار تجھے تک رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، اسے تیرا سب کچھ عیاں ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تو تیرے دلوں کے بھید اور دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہی ابن آدم، یہی انسان 4 سال کے بچے کو دیکھ کے چوری نہیں کرتا، اور جو شہرت سے قریب رہتا ہے کبھی اس کا احساس بھی سے نہیں ہوا، کبھی اس کا پاس تک نہیں ہوا، کبھی اس کا خیال تک نہیں آیا۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، مرد کامل تجھے آگاہی دیتا ہے کہ اتنا تو اپنے قریب نہیں جتنا تیرا پروردگار تیرے قریب رہتا ہے۔ نیڑے وسن تے دور سنی من ویڑے نہ ہی بڑھتے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے مورخ باروں ڈھونڈن چڑھتے ہوں، دور گیاں کچھ حاصل نہ ہی شول بے وچ گھردے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگو یا حضرت باہو دور تھیون کل پرتے ہوں۔ بابا فرید گنج شکر کیا کہتے ہیں؟ بارو مل مل دھونا ہے۔ کتنا سادہ سا قرآن کا مفہوم بتا دیا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہتا ہے تو نے ظاہر کو چمکا دیا، کبھی باطنی گناہوں کے زائل کرنے کا احساس ہوا؟ تو ظاہر کو چمکاتا ہے، دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، تو نے کبھی اپنے من کو چمکایا، اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا، کبھی اپنے سینے کو روشن کیا، کبھی اپنے سینے کو بیدار کیا؟ دل بیدار فاروقی، اقبال کہتے ہیں دل بیدار کر راری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو نے جسم میں دل کو منور نہیں کیا تو تو مسجد میں کیا کعبے میں جا کر بھی خالی لوٹ کے آتا ہے، تجھے نماز سے معراج نہیں ملتی، تجھے دل کی روشنی کی خبر ہی نہیں، باطن کی پاکیزگی کی خبر ہی نہیں،
दिल को मुर्दा लेके बैठा है और चाहता मेराज को है। फरमाया ये किसी तौर तुझे नहीं मिल सकती। अगर मेराज को पाना है तो फिर तन के साथ मन को चमकाना जरूरी है, जिस्म के साथ रूह को बेदार करना जरूरी है, इस बॉडी के साथ अपने बातिन को मामूर करना जरूरी है। और ये कैसे मुमकिन होगा? ये किसी मर्द कामिल की सोहबत से मुमकिन होगा। आज हम उर्स की महफिल में बैठे हैं। उर्स कोर्स क्यों कहते हैं? नौम कनौमतिल उरूस। हुजूर ने फरमाया जो मर्द कामिल दुनिया से जाता है उसे कहा जाता है वो मरता नहीं, उसे कहा जाता है ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, तुझे कोई जगाएगा तो तेरा परवरदिगार आके जगाएगा। और इसी से उर्स है। उर्स का माना खुशी है। जो नकल मकानी करता है किसी अच्छे मकान में जाकर, जैसे आज हम 5 मरले से 10 मरले में चले जाएं कितने खुश हो जाते हैं। ओ भाई ये दुनिया तंग हो जाती है। जो वुसअत है वो कब्र की दुनिया की है। मौलाना रूम साहब ने मसनवी में इसे जिक्र किया। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होने लगा, रूमी कहते हैं बच्चा पैदा होने लगा तो उसने समझा मेरी मौत है, मैं तंग सी गार से बाहर जाने लगा हूं, मेरे लिए मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन जब बाहर आता है तो कहता है वतन का मकाम और मैदान छोटा था, ये दुनिया का मैदान बड़ा है। मौलाना रूम कहते हैं जिस तरह मां का पेट दुनिया में आने वाले के लिए एक छोटा सा जहान है, इसी तरह मर्द कामिल के लिए ये दुनिया छोटी रह जाती है। जब कब्र में जाता है तो जिस हद तक उसकी निगाह जाती है उतनी कायनात उसे दे दी जाती है, वो उसकी वुसअत की पहनाइयों में रहता है। लेकिन जानता इसे कौन है, समझता इसे कौन है? जो अक्ल का पुजारी है, जो जहन का पुजारी है, जो ख्याल का पुजारी है, नहीं जो रब का पुजारी है और मन की दुनिया में उतरकर अपने मालिक व मौला की रजा को हासिल करता है, अल्लाह को राजी कर लेता है। और उसको राजी करने का यही तरीका है। जिस तरह तन को चमकाने के लिए हम क्या कुछ इख्तियार करते हैं, उसी तरह मन को चमकाने के लिए लाजिम है किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाकर, उनकी मैयत और रिफाकत में जाकर अल्लाह का नाम हासिल करके दिल की दुनिया को आबाद किया जाए। जिसे हजरत सुल्तान बाहू साहब कहते हैं, अलिफ अल्लाह चमेदी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जय बूटी लाई हूँ। जो अल्लाह के नाम को दिल की धरती पे नक्श करता है उस बंदे की मौत उसका कोई नुकसान नहीं करती। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत पुल बन जाती है जो यार को यार की मुलाकात अता कर देती है, दोस्त को दोस्त का विसाल दे देती है, यार को यार का विसाल दे देती है। मगर उसके लिए जरूरी है कि मर्द कामिल की रिफाकत को समझा जाए, मर्द कामिल की मैयत को समझा जाए। हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, रूमी कहते हैं जो ये चाहता है कि मुझ पर रब की रहमत बरसे, रब का फजल बरसे, रब का करम बरसे, ओ नशीनत दर हुजूर औलिया, फरमाया वो अल्लाह वालों की मजलिस में बैठ जाए, उन पर रब का करम बरस रहा होता है। जो उनकी मैयत में जाता है उन पे भी रब का फजल और करम बरसना शुरू हो जाता है। तभी तो हुजूर ने फरमाया हुमुल जुलसाओ ला यशका बिहिम जलीसुहुम, फरमाया वली कामिल की सोबत में आने वाला पहले जैसा था जब उनकी मैयत में आता है तो वो बदबख्ती क्यों ना हो, उसकी बदबख्ती को जायल करके उसे बख्तावर बना दिया जाता है। बदकार क्यों ना हो, मर्द कामिल की निगाह पड़ने से उसकी बदकारी धुल जाती है और वो नेकोकारों की सफ और लिस्ट में ला के खड़ा कर दिया जाता है। फरमाया आया था तो गुनाहगार था, जब मर्द कामिल की सोबत इख्तियार करने के बाद, रिफाकत में रहने के बाद,
संगत मिल जाने के बाद जब जाता है तो अल्लाह मलाइका में कहता है जिसने किसी महबूब बंदे को देखना हो वो इस शख्स को देख ले, क्योंकि ये मेरे प्यारों की सोबत में बैठ के जा रहा है। इसलिए दुनिया हो फिर भी किसी मर्द कामिल की मैयत की जरूरत है। आओ कब्र की जिंदगी गुजारनी है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जामिउल हदीस उठाएं, पहली जिल्द उठाएं, सफ़ा 46 उठाएं, बैरूत लबनान से छपी है, पाकिस्तान का छापा नहीं। हजरत अबी हुरैरा रिवायत करते हैं हुजूर ने फरमाया अदफिनु, ये पल्ले बांध के जाएं हदीस पाक, अदफिनु मौताकुम वस्त कौम सालिहीन। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारा कोई फौत हो जाए तो उसे हर कब्रिस्तान में न दफन किया करो, हर कब्र वाले के साथ न दफन किया करो। हुजूर कहां दफन करें? फरमाया वस्त कौम सालिहीन अदफिनु मौताकुम, अपने मुर्दों को पाक बाग सालिहीन की कब्रों के दरमियान में दफन किया करो, इधर उधर न दफन किया करो। जिस कब्रिस्तान में कोई मर्द कामिल दफन हो, कोई वली कामिल दफन हो, उनकी सोबत और मैयत में दफन किया करो। या रसूलुल्लाह हिकमत क्या है? हुजूर ने फरमाया यतअज़्ज़ल मय्यता बेजारिसु कमा यतअज़्ज़ल हय्या बेजारिसु, जिस तरह जिंदगी में कोई बुरा पड़ोसी मिल जाए तो पड़ोस में रहने की जिंदगी अजीरन कर दी जाती है, फरमाया बुरे पड़ोसी के साथ कब्र बनेगी तो वो कब्र की जिंदगी को अजीरन कर देगा। अगर मर्द कामिल अल्लाह वाले और सालेहीन की मैयत में दफन करोगे, वो जैसा भी था उनकी कब्र पर जो रहमत बरसती है वो उसकी कब्र पे भी बरसेगी, अजाब टल जाएगा, वो अल्लाह के पाक बाग बंदों की वजह से अल्लाह की रहमत की लपेट में आ जाएगा। दुनिया में जिस तरह सालेहीन की मैयत लाजिम है उसी तरह कब्र हशर में भी सालेहीन की मैयत लाजिम है। वजह क्या है कि सालेहीन का जिंदगी भर का एक ही वजीफा होता है और वो अपने दिल को अल्लाह के जिक्र में, जुबान को हुजूर की जात पे दरूद में, हुजूर की नात में, हुजूर की मदह सराई में, हुजूर की तारीफ में लगाते हैं, जिससे उनका तन भी पाक होता है, जिससे उनका मन भी पाक होता है। और यही मर्द मोमिन की पहचान है, मर्द कामिल की पहचान है। इसलिए दुनिया हो उसमें भी किसी मर्द कामिल की मैयत में रहना, सोहबत में रहना, तरबियत में रहना। लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे, मर्द कामिल दी ये पहचान नहीं कि दम रखे तो एक मज तो दो हो जाए, एक प्लाट तो दो प्लाट बन गए, एक दुकान तो दो दुकान ना बने। ये मर्द मोमिन की अलामत नहीं है। मर्द कामिल और मर्द मोमिन की अलामत यह है जो एक तवज्जो करे, तेरे दिल की दुनिया को बदल दे, दुनिया की हिर्स, दुनिया का हवस, दुनिया का लालच खत्म हो जाए, या खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाए, या मुस्तफा का इश्क पैदा हो जाए। ये मर्द कामिल की सोबत की अलामत है। आरफों के सुल्तान कहते हैं मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जड़ा धोबी वांगण छट्टे हूं, नाल निगाह दे पाक करेंदा, विच सजी सबून न गते हूं, मैलियां थी कर देंदा चिट्टा, विच जर्रा मैल न रखे हूं। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे या हजरत पाऊ जड़ा लू लू दे विच वसे हूं। फिर आप फरमाते हैं कि दरवेश ये नहीं कि आप हू हवा में रहें और तेरे पास बैठने वाला उसका सुकून भी अजीरन हो जाए और बेचैनी और बेकरारी उसका मुकद्दर बन जाए। फरमाया नहीं नहीं, फकीरी जलियां मारन सुते लोग जगावन हूं, नहीं फकीरी वांदी नदी सुकिया पार ले जावन हूं, नहीं फकीरी विच हवा मुसल्ला पा ठहरावन हूं, नाम फकीर तिन्हादा बाहू जेड़े दिल विच यार विखावन हूं। फरमाया तेरे अंदर से तुझे अपने रब के जलवे दिखाए, तेरे अंदर से तुझे महबूब मुस्तफा की मजलिस और कचहरी दिखाए, वो मर्द कामिल है। न कि तेरे लिए दुआ करके 2 से 4 दुकानें बढ़ा के कल क़यामत के दिन तेरे गले का तौक बना दे और तेरी आखिरत अजीरन बन जाए। मुर्शिद कामिल अगरचे वो किसी पर रहम करे, फूंक मार दे, उसकी सेहत की, उसके रिज्क में फराखी की दुआ कर दे अल्लाह के हुजूर, लेकिन मुर्शिद कामिल बनाया इसलिए नहीं गया, रब ने उसे भेजा इसलिए नहीं,
کہ وہ آپ کو دم رکھے اور درود رکھے، اس کا ایک ہی کام ہے مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے خالق سے استوار کر دے۔ یہ مرشد کامل کی پہچان ہے۔ اگر ایسا مرشد ملا ہے جو تجھے اللہ کا ذکر دے، اللہ کا نام دے، تیری ٹوٹی ہوئی اس نسبت کو اور تعلق کو پھر سے تیرے رب سے جوڑ دے، تو مرشد کامل ہے۔ اس کی صحبت میں، اس کی معیت میں، اس کی رفاقت میں رہ کے اپنے رب اور اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اور فیضان کو حاصل کر۔ یہی طریق ہے صالحین کا، اہل اللہ کا، اللہ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ نہایت عزتوں کے حامل، عزت ماں، محترم المقام مفتی